ایک دور گاؤں میں ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑی بیٹی املی نہایت محنتی، سادہ مزاج اور فرما بردار تھی۔ چھوٹی بیٹی ایما چالاک، سست اور لاڈلی تھی۔ ماں کو ایما سے خاص انسیت تھی، اس لیے سارا گھر کا کام املی پر ڈال دیا جاتا۔ املی صبح سویرے اٹھتی، گھر کی صفائی کرتی، پانی بھرتی، کھانا بناتی اور پھر کڑھائی کا کام کرتی۔ ایک دن وہ کنویں کے کنارے بیٹھی کڑھائی کر رہی تھی کہ اس کا سوئی دھاگے کا کام ہاتھ سے پھسل کر کنویں میں جا گرا۔ املی نے اپنی غلطی پر خود کو ملامت کیا، مگر سوچا کہ ماں اس پر بہت ناراض ہوگی۔ وہ سوئی تلاش کرنے کے لیے جھک کر دیکھ ہی رہی تھی کہ پاؤں پھسلا اور وہ کنویں میں جا گری۔ آج آنکھیں کھلی تو املی خود کو ایک سرسبز وادی میں پاتی ہے۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول، چہچہاتے پرندے اور آسمان نیلا جیسے نیل گگن ہو۔ وہ حیرت سے چلنے لگی۔ چلتے چلتے املی ایک عجیب سا تندور دیکھتی ہے جس میں روٹیاں پک رہی تھیں۔ روٹیوں نے خود آواز دی، ہمیں نکالو ورنہ جل جائیں گے۔ املی نے ہاتھوں سے ایک روٹی نکالی اور کنارے پر رکھ دی۔ پھر آگے بڑھی تو ایک درخت دیکھا جس میں سیب لگے تھے۔ درخت بولا، ہم پک چکے ہیں، ہمیں جھاڑ دو۔ املی نے جھٹ پر درخت کو ہلایا اور تمام سیب ایک کپڑے میں جمع کیے۔ کچھ دور جا کر ایک خوبصورت سا گھر دکھائی دیا۔ دروازے پر ایک بزرگ عورت کھڑی تھی جن کے بال برف جیسی سفید تھے، آنکھوں میں نرمی تھی، لیکن ظاہری روپ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ان کا نام ماں ہولی تھا۔ ماں ہولی نے املی کو کہا، اگر تم میرے گھر میں کام سنبھالو تو میں تمہیں رہائش، کھانا اور انعام دوں گی، لیکن تمہیں میرا بستر ہر دن جھاڑنا ہوگا تاکہ دنیا میں برف پڑے۔ املی نے فوراً حامی بھر لی۔ اس نے دن رات محنت سے کام کیا، ہر صبح ماں ہولی کے بستر کو خوب جھاڑتی تاکہ برف گرتی۔ وہ روٹی بناتی، باغیچے کی دیکھ بھال کرتی اور گھر کو چمکاتی۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ماں ہولی اس کی محنت سے بہت خوش ہوئی۔ ایک دن املی نے اجازت طلب کی، ماں ہولی میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ماں ہولی مسکرائی، اسے ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لے گئی اور کہا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے جو محنت کی وہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ جیسے ہی املی دروازے سے گزری، اس پر سونے کی بارش ہونے لگی۔ ہر طرف سے سونے کے سکے، ہار اور زیورات برسنے لگے۔ اس کی پھٹی پرانی چادر سنہری کپڑوں میں بدل گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی پرندہ آ بیٹھا۔ گھر واپس پہنچتے ہی سب حیران رہ گئے۔ ایما اور ماں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایما نے حسرت سے پوچھا، یہ سب کہاں سے لائی؟ املی نے پوری کہانی سچ سچ سنائی۔ اب ایما کی لالچ جاگ گئی۔ اس نے بھی وہی سوئی ہاتھ سے گرائی اور جان بوجھ کر کنویں میں کود گئی۔ وہ بھی اسی وادی میں پہنچی، مگر جب روٹیاں مدد کے لیے پکاری تو ایما نے کہا، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، اور آگے بڑھ گئی۔ درخت نے کہا، ہمیں جھاڑ دو، تو ایما نے کہا، میں کیوں محنت کروں؟ پھر وہ ماں ہولی کے گھر پہنچی۔ ماں ہولی نے کہا، اگر تم کام سنبھالو تو انعام دوں گی۔ ایما نے چالاکی سے حامی بھر لی، مگر کام کرنے سے کتراتی رہی۔ بستر جھاڑنا تو بہت دور کی بات، وہ صفائی بھی نہ کرتی۔ چند دنوں بعد ایما نے کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ ماں ہولی نے کہا، جیسا بوگی ویسا کاٹو گی۔ دروازہ کھلا، ایما گزری اور اس پر کالک، کوئلہ اور بدبو والے کیچڑ کی بارش ہونے لگی۔ اس کے بال چپچپے ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے
اور ہاتھ میں کانٹے دار شاخ آ گئی۔ وہ گھر واپس پہنچی تو سب نے منہ چھپا لیا۔ ماں اور ایما کو احساس ہو گیا کہ محنت، سچائی اور خلوص ہی اصل خوبصورتی ہے۔ املی نے اپنی جادوئی پرندے کے ساتھ گاؤں کے بچوں کو کہانیاں سناتی، سیب تقسیم کرتی اور ہر دن ماحول کی دعاؤں کے ساتھ گزارتی۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ لالچ کرنے والوں کو رسوائی اور سچائی اور محنت کرنے والوں کو کامیابی اور عزت ملتی ہے۔ تو آپ کو ہماری یہ پیاری سی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔